انشاءاللہ ان مواقع پر انہیں پورا کر دیا جائے گا۔ حقیقی بات یہ ہے، اور جسے آج کے اجلاس میں میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس بات کو کچھ لاہور کے ایک اخبار روزنامہ جنگ نے بھی تھوڑا سا اجاگر کیا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کچھ لوگ محبت رسول کی آڑ لے کر سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی لے کر اس ذات مقدسہ کا نام لے کر جو سراپا محبت اور مجسم رحمت تھے، جن کے بارے میں رب نے اپنے کلام مجید میں کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور جن کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ زندگی کے طویل سالوں میں 40 برس ما قبل از نبوت اور 23 برس امامت کے، اختیار کے، اقتدار کے، جنہوں نے اپنی زبان اقدس سے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی کے بارے میں سخت کلمہ استعمال نہیں کیا، کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور انس کی روایت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے 10 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور خدمت میں دن رات بسر کیے۔ چھوٹا سا تھا، خدمت میں کوتاہی بھی ہو جاتی تھی، غلطیاں بھی ہو جاتی تھی، لغزشیں بھی ہو جاتی تھیں، خطائیں بھی ہو جاتی تھی، لیکن اس 10 سال کے طویل عرصہ میں کبھی میں نے نبی کی زبان اقدس سے اف تک نہیں سنا۔ جب بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خطاب کیا، پیارا بیٹا کہہ کے خطاب کیا، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کا پتہ مجھے حضور کے تبسم سے چلا، حضور مسکراتے اور میں سمجھ جاتا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اتنا صاحب اخلاق عالیہ اور پیکر محبت و مودت نبی، اتنا کہ یہ تو انس تھے، اپنے تھے، ان کی والدہ نے منت مانی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے گا تو میں اس کی جوانی سے اپنے مستقبل کے سنوارنے کی امیدیں نہیں باندھوں گی۔ اگر رب نے مجھ کو بیٹا عطا کیا تو میری یہ منت نہیں ہے کہ میں اسے پالوں گی، پوسوں گی، پرورش کروں گی، اسے دوں گی، پروان چڑھاؤں گی تاکہ وہ بڑا ہو کے میری خدمت کرے، میرے لیے روٹی کمائے، میرے بڑھاپے کا سرمایہ بنے، بلکہ اللہ اگر تو نے مجھے بیٹا دیا اور میں نے اسے پرورش دی، وہ خدمت کے قابل ہوا، تو اللہ اپنے لیے نہیں مانگتی، میں اسے تیرے نبی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو یہ تو انس وہ انس تھے جن کو مانگا ہی نبی کی خدمت کے لیے گیا تھا، لیکن میرے آقا کے خلق عظیم کا عالم تو یہ تھا
کہ اپنے تو اپنے بیگانے اور مخالف بھی آپ کو گالی دیتے تو آپ کی پیشانی پہ سلوٹ تک نہ پڑتی، حتیٰ کہ ایک دفعے سرور گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کے رفیق سفر یار غار آپ کے وزیر اول جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک غیر مسلم نے گالی دی، مسلمان بھی نہیں تھا۔ صدیق اکبر خاموش رہے، اس نے پھر گالی دی، آپ پھر خاموش رہے، اس نے پھر گالی دی، آپ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ آپ نے غصے میں آ کر اس کے جواب میں وہی کلمات اس کی طرف لوٹائے جو اس نے آپ کے بارے میں کہے تھے۔ ذرا اس نبی کی عظمت اور اس مجسم محبت اور پیکر رحمت کی شفقت اور اس کی بلند اخلاقی تو دیکھو کہ صدیق کہتے ہیں ابھی میری زبان سے اس کے جواب میں لفظ نہ نکلے تھے کہ میں نے دیکھا کہ کسی نے ریشم کی طرح کا ہاتھ میرے کندھے پہ رکھ دیا ہے، پلٹ کے دیکھا تو میرے سامنے سرور کائنات کا چہرہ مبارک ہے۔ آپ نے فرمایا صدیق چپ رہو، کچھ نہ کہو، جب تک تم چپ رہے تھے فرشتے تیری طرف سے جواب دے رہے تھے، اور جب تم نے گالی دی جواب میں فرشتوں نے کہا اب یہ جانے اور اس کا کام جانے۔ میں گالی دینے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا، اور یہی نہیں کہا بلکہ ساتھ ہی یہ بھی ارشاد کر دیا، فرمایا میرا ماننے والا بھی گالی گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا۔ کوئی مومن نہ لعان ہوتا ہے، نہ سباب ہوتا ہے، نہ شتام ہوتا ہے۔ وہ مومن ہی نہیں جو لوگوں کی عزت و آبرو سے کھیلے۔ ایسا نبی جس کے تحفظات کا عالم یہ ہے کہ جب وہ اس کائنات سے رخصت ہو رہا ہے حد نظر تک پھیلے ہوئے اس کے رفقا، اس کے تلامذہ، اس کے فداکار، اس کے جانثار اس کے سامنے ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ جانثار کہ اگر اس کی پلک کا اشارہ ہو تو اپنے دلوں کو اپنے سینے چاک کر کے اس کے پیروں کے اندر رکھ دیں۔ ایسے فداکار کہ اگر وہ حکم دے تو پہاڑوں کی چوٹیوں سے چھلانگ لگا دیں، سمندروں کے سینوں کے اندر گھس جائیں، اپنا سب کچھ اس کے اشارے پہ لٹاتے ہوئے یہ سمجھے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ ایسے جانثار جن کی محبتوں کا اور عقیدتوں کا عالم یہ ہے، جن کے احترام کی کیفیت یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی نگاہ بھر کے بھی اپنے محبوب کے چہرے کو نہیں دیکھا ہے، آنکھ اٹھاتے ہوئے حیا آتی ہے، کہیں پوری نگاہ سے دیکھنا نبی کی توہین نہ ہو جائے۔ اتنا پیار
اتنی عقیدت، اتنا احترام کہ سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی وہ ان کی عظمت، ان کی شان اور ان کے احترام کے منافی سمجھیں. وہ عقیدت مند بیٹھے ہوئے ہیں. سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری دور ہے، آپ کے آخری ایام ہیں. اختلاف کی بات تو ہم سے یہی ہے نا، ہم کو گالی دینے کا سبب یہی ہے نا. ہمارا جرم اور ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم نبی کی زندگی کے ابتدائی حالات کا بھی ذکر کرتے ہیں اور آخری کا بھی ذکر کرتے ہیں. اور جرم کیا ہے؟ تم اگر 12 وفات کہو تو توہین نہیں ہوتی، اگر ہم کہیں کہ نبی کی وفات ہو گئی ہے تو توہین ہو گئی ہے. اختلاف کا سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے اختلاف؟ اور پھر میں بات کو بہت زیادہ نہیں پھیلانا چاہتا. ابھی بہت سے دوستوں نے اپنی بات کہنی ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں آخر ہمارے خلاف برہمی کا سبب کیا ہے؟ کل تک تم 12 وفات کہہ کر جلوس نکالتے تھے تو درست تھا. آج ہم کہتے ہیں کہ نبی کے آخری ایام تھے جس کے بعد نبی فوت ہو گئے تو توہین کیسے ہوگی؟ اور پھر ان بنیادوں پر یہ کہتے ہو کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، امام مدینہ کے پاس پیچھے نماز نہیں ہوتی. اور ہم نے اگر کہا کہ جس کی نماز امام کعبہ کے پیچھے نہیں ہوتی اس کے پیچھے ہماری نماز بھی نہیں ہوتی ہے، پھر اس میں تکلیف کی بات کیا ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آئی. میں یہاں موجود نہیں تھا. یہ اخبارات یہ اس کا فوٹوگرافر ہے، کوئی نمائندہ تو نہیں ہوگا شاید، لیکن خسرو نے کہا تھا کہ کسے پڑی ہے کہ جا سناوے، پیارے پی کو ہماری بتیاں، نہ انگ چینا نہ نیند نینا، نہ آپ آویں نہ بھیجے پتیاں. تم آؤ اور ہم تم کو بتلائیں. اس ملک میں فحاشی کو فروغ دینے والے اخبارات، دین کا مذاق اڑانے والے اخبارات، بدماشی کو پھیلانے والے اخبارات اور فحاشی کو فروغ دینے والے اخبارات، اپنی ماں بہنوں کے جسموں کو سجانے والے اخبارات، ہاکی کی ٹیموں کی تصویریں چھاپنے والے اخبارات، اور یہ ضیاء الحق سیرت النبی کے نام پر کانفرنسیں کروانے والا ضیاء الحق، بھٹو کے دور میں ہاکی ٹیم کا اعلان ہوا، مسلمانوں نے احتجاج کیا، بند ہو گئی. آج سیرت النبی کے ایام میں ربیع الاول کے مہینے میں مسلمان بیٹیوں پر مشتمل ہاکی ٹیم کو میچ کھلوائے جاتے اور بے حیا وزیروں سے ان کے مسافے کروائے جاتے، اور ان کی تصویریں یہ بے حیا اخبارات
اپنے اخبار کے صفحات پہ چھاپتے اور تب بھی اسلام اسلام کے زندہ باد کے نعرے لگتے، اور بے وقوف ملا پھر اس حکومت کے قصیدے پڑھتے، زمن گو صوفیو ملا سلامے کہ پیغام خدا گفتند مارا، ولے تعویل شاہ در حیرت انداز خدا و جبرائیل و مصطفیٰ، ان کی زبانوں پہ تالے لگے ہوئے محمد کی سنت کے پرچم کو تھامنے والوں کے خلاف گز گز لمبی زبانیں، اور محمد کی سیرت اور محمد کے لائے ہوئے قرآن کا مذاق اڑانے والے صدر اور اس کے دورے حکومت میں اس کے وزیروں کے اہتمام، یہ منعقد ہونے والے میچ، ان پر زبانوں کو تالے لگانے والے ملا، سن لو، کعبے کے رب کی قسم ہے، تم اکثریت میں ہو تب ہو، اقلیت میں ہو تب ہو، سواد اعظم ہو تب ہو، سواد عقل ہو تب ہو، اہل حدیث کا بچہ کٹ جائے گا، محمد کی سنت پہ آنچ نہیں آنے دے گا۔ آج ہمارے خلاف سب بات کرتے ہو، سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ میں نے کہا تھا جنگ فورم میں، سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہوں بے غیرت نہیں ہوں، وہ کوئی اور ہوگا، ہم نہ ہوں گے۔ سن لو، یہاں بعض لوگ گرو نانک کا مذہب قائم کرنا چاہتے ہیں کہ با مسلمہ اللہ اللہ با برحمن رام رام۔ ٹی وی کے فنکار جن کو ٹی وی نے ملا بنایا ہے، اخباروں نے جن کو مولوی بنایا ہے، وہ کہتے ہیں ہر ایک کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ تمہاری نماز شیعہ کے پیچھے بھی جائے، تمہاری نماز قبر پرست کے پیچھے بھی جائے، اور بعض لوگ یہ نعرے بلند کرتے ہیں ایک امام ایسا ہونا چاہیے۔ یہ امام زمان گولیاں بیچتے بیچتے ملا بننے والے، حکومتوں کی مصلحتوں پر، اقتدار والوں کی مصلحتوں پر ملا قرار دیے جانے والے، سن لو، کعبے کے رب کی قسم ہے، جو رسول کی سنت کی پاسداری کے سلسلے میں کعبے کے امام کے پیچھے اور رسول کے مصلی کے وارث امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، حکومت کا قانون بھی آ جائے ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا کرتے ہو تم؟ کیا کہتے ہو؟ سن لو، میں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں، نہ بزدل ماں کا بیٹا ہوں نہ بزدل ہوں۔ سن لو، اگر یہ بات ضیاء الحق کہے، کعبے کے رب کی قسم میں اس کی صدارت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیا ملا، یہ 2 رکعت کے امام کچی روٹی اور پکی روٹی پڑے ہوئے، اور مبارک ہو ان لوگوں کو جنہوں نے کہا ہم شیعوں کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کے لیے، ان کو مبارک ہو۔ جو صدیق کو گالی دیتا ہے، میں اس کے ایمان کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کی امامت کو کیسے مانوں گا؟ تم بے غیرت ہو، تمہیں بغیر کی کرامت۔ ہم دنیا میں اسی لیے بدنام ہیں، اور خدا کے فضل و کرم سے قیامت کے دن یہی سرٹیفکیٹ بدنامی کا ہماری نجات کا سبب بن جائے انشاءاللہ۔ کہیں گے خونے نہ کردائیں کسے را نہ کشتائیں، خونے نہ کردائیں کسے را نہ کشتائیں، جرمم ہمی کے عاشق روئے تو گشتائیں۔ کوئی گناہ نہیں کیا، چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں ڈالا، کسی کی عزت پہ حملہ نہیں کیا، لیکن اگر ہم کو کہو کہ امام کائنات کی امامت کے ماننے سے دستکش ہو جائیں،
اس کو چھوڑ کر روح سیاہوں کو اپنا امام مان لیں, اس کے رخ زیبا سے اپنی نگاہ ہٹا لیں اور اس کے چہرے کو دیکھ لیں کہ جس کا چہرہ دیکھنے سے آدمی کو رات کی روٹی بھی میسر نہیں آتی ہے. جمعراتیوں کے پیچھے نمازیں پڑھ لیں, مردوں کے پیچھے نمازیں پڑھ لیں, ہم سے نہیں ہوتا. جاؤ. اور ظفر, ایس ایم ظفر, یہ نیا مفتی پیدا ہوا ہے. کیا کہیں, یہ کچھ دوست ہیں. داور حشر, میرا نام اعمال نہ پوچھ کہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. ظفر بھی بولا ہے اسلام کے موضوع. یاری نہ ہوتی تو میں اس کو بتلاتا کہ جو بدبخت پیر پگاڑا کو اپنا پیر مانتا ہے اس کی بدبختی میں شبہ کیا ہو سکتا ہے. جو جواریے کو اپنا پیر مانے وہ ہم کو فتویٰ دے تمہاری نماز جواریے کے پیچھے بھی, شرابی کے پیچھے بھی تمہاری نمازیں ہو جاتی ہیں, کیونکہ پڑھی نہ پڑھی برابر ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے جس کے بارے میں خلیل نے کہا تھا, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ. نہ نیاز اس کے سوا کسی کے لیے, نہ نظر کسی کے لیے. تمہارا جینا بھی پیر کے لیے, مرنا بھی پیر کے لیے. اللہ تمہیں قبر بھی اسی کی نصیب کر دے تاکہ عذاب میں کمی نہ ہو. اس کے لیے اسپیشل عذاب کے فرشتے رکھے گئے ہیں. ہم سے کیا بات کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی بڑی, اور وہ بات کرتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی کبھی نماز پڑھی نہیں, جن کو عید کی نماز پڑھنی نصیب نہیں ہوئی ہے کبھی. دلتانہ بھی بولا ہے, سارے ملک کو دو لخت کروانے والا. کہتا ہے بڑا افسوس ہوا ہے, سنی شیعوں کے پیچھے نہیں پڑھتے, شیعہ سنیوں کے پیچھے نہیں پڑھتے. جب یہ ہوگا میں بھی پڑھ لوں گا. تو نہ ہی پڑھے تو اچھا ہے, کیونکہ آتی تو تجھ کو ہے نہیں, پڑھنا کیا ہے تو نے. ہمارے اللہ بخشے ایک بڑے پیارے دوست ہوا کرتے تھے, نام نہیں لیتا, کچھ سمجھ جائیں گے. بہت میرے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا. پچھلے دنوں ان کی یاد میں جلسہ بھی منعقد ہوا. ہر سال میں آتا تھا لیکن میں اس دفعہ نہیں تھا. ایک دفعہ کی بات ہے, ہم نوابزادہ نصر اللہ خان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. وہاں ایک بڑے آدمی کا ذکر آ گیا. ہمارے دوست بہت بے باک آدمی تھے. انہوں نے ناؤ دیکھا, نتاؤ دیکھا, 4-6 سنا دی. کہ ایسی کی تیسی یہ بڑا بنا پھرتا ہے, کیا ہے. دوسرے دن کسی کام کے لیے انہیں ان کے پاس جانے کا اتفاق ہو گیا. عصر کی نماز کا وقت تھا. وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے, ہمارے دوست بھی پیچھے کھڑے ہو گئے. دوسرے دن شام کو نوابزادہ صاحب کے پاس ہی مجلس جمی. تو ایک آدمی نے کہا, دیکھو جی نواب صاحب یہ کل یہ کہہ رہے تھے, آج ان کے پیچھے نماز پڑھ کے ہیں. کہنے لگا کیوں جھوٹ بول رہے ہیں, منو وضو کر دیا ویکھیا صحیح. اس طرح کی نمازیں میں نے تو نماز بے وضو. تمہارا کیا ہے, تم تو بے وضو بھی پڑھتے رہو, تمہاری باوضو بھی نہیں ہونی, بے وضو بھی نہیں ہونی, جس کے پیچھے جی چاہے پڑھا لو. تمہارا کیا ہے. مسئلے کی بات کرو, مسئلے کی. اور بے شرمی کی بات ہے, میں نے وہاں کہا تھا, ساری دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ اہل حدیث ہر مسئلے میں بہت روادار واقع ہوئے ہیں. ہر مسئلے میں روادار, اتفاق کے حامی, اتحاد کے دائی. آج اس اسٹیج سے بھی کہتا ہوں کہ ہم سے بڑا اتفاق اور اتحاد کا دائی کوئی نہیں ہے. ہم اتحاد کے دائی ہیں. یہ بھی بتلاتا ہوں کس طرح. ہم سب سے بڑے اتحاد کے دائی ہیں. ہم کو گالی دے لو تب بھی اتحاد کرنے کے لیے تیار. ہم کو برا کہہ لو تب بھی اتحاد کرنے کے لیے تیار. ہم سے لڑ لو تب بھی اتحاد. لیکن ہمارے آقا کی سنت کی توہین کر دو, کعبے کے رب کی قسم جان دینا گوارا ہے, ہاتھ ملانا گوارا نہیں ہے. بات ہے. میں نے وہاں کہا تھا, بدبیانتی سے نہیں چھاپا. میں نے کہا تھا جو لوگ کعبے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ان کے پیچھے ہماری نماز.
تم کہو ان کے پیچھے ہو جاتی ہے ہم ابھی تمہاری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا کیا ہے؟ ہم تمہارے پیچھے بھی پڑھنے کے لیے تیار ہیں، تمہاری بھی پڑھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر تم کہو کہ کعبے کے مدینے کے، اور پھر کہتے کیا ہیں؟ فتویٰ چھپا کہ جس نے مدینے کے امام کے پیچھے نماز ادا کی اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ ایک عورت نے مجھ پر ٹیلی فون کیا، اس نے کہا علامہ صاحب نماز میرے خاوند نے پڑھی ہے، نکاح میرا ٹوٹ گیا ہے، اس میں جرم میرا کیا ہے؟ میں نہیں سمجھی بات، نماز تو میرے خاوند نے پڑھی، نکاح مولوی نے میرا توڑ دیا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا نہ تیرے خاوند کا قصور ہے نہ تیرا قصور ہے، قصور اس بدبخت مولوی کا ہے۔ اس نے کہا کئی گھروں سے ہمیں نکاح کا بلاوا نہیں آیا، چلو اسی بہانے تجدید نکاح کی فیس تو مل جائے گی۔ یہ تو وہ لوگ ہیں۔ ہمارے سیالکوٹ کی بات ہے مولوی سلیمان صاحب، میں خدا کی قسم کھا کر، مرزا صاحب سن رہے ہیں، میں اللہ کی قسم اپنا ذاتی واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ہمارے محلے کے پاس ایک نابینا حافظ صاحب ہوا، ہمارا محلہ سارا وہابیوں کا تھا۔ اللہ کا شکر کچھ ہمارے اندر تب بھی سختی آ گئی ہے کہ ہمیں اس طرح کی کوئی بات دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ کیوں جی حافظ صاحب ساری وہابی تھے گرد و پیش میں۔ ہمارے محلے کے سامنے ایک محلہ تھا، میں چھوٹا سا تھا 10-9 برس کا، جب میں نے قرآن حفظ کیا، یہ حافظ عالم بیٹھا ہوا، یہ میری غلطیاں نکالا کرتا تھا، میں جا کے ایک حافظ تھا پڑوس میں، یہ تو دکانداری کرتے تھے، میں نے اب دور کرنا ہوتا تھا اور گرد و پیش میں کوئی حافظ نہیں تھا، ایک نبینا حافظ تھا بریلوی، اس کے پاس جا کے دور کیا کرتا تھا۔ 9 برس کی عمر، لیکن وہابیوں کا ذہن شروع سے ہی کچھ اس طرح کا خراب ہی ہوتا ہے۔ ایک دن ایک آدمی اس کے پاس آیا، کہنے لگا حافظ جی میرا منڈا مر گیا، جنازہ پڑھا دو۔ حافظ محمد علی اس کا نام تھا، نبینا تھا۔ کہنے لگا چلو چلو منڈے سارے جنازہ پڑھنا۔ میں نے کہا اگر کہتا ختم پڑھنے چلو تو ہم نہ جاتے، جنازے کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ جنازہ پڑھنے گئے، اس نے 5 روپے دیے جنازہ، کہنے لگا اے تے جنازے نے تے اذان تو کسی اور کو لدوائی سی، وہ بھی پیسے کٹ۔ تو نے کہا یہ تو مر گیا ہے، کہنے لگا اذان تے دعائی صحیح نا۔ ان کا کیا ہے؟ یہ تو لوگوں کے نکاح اسی لیے توڑتے پھوڑتے رہتے ہیں کہ پھر نکاح کی فیس ہمیں مل جائے۔ جو لوگ یہ کہیں، اور عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ سرور کائنات متصرف فی الکائنات ہے، ان کا اختیار اور ان کا اقتدار ساری کائنات میں ہے، اور حضور اسی طرح زندہ ہیں جس طرح کس سے پہلے؟ نہیں وفات تو ہی نہیں۔ اب عقل ہو کوئی پوچھے کہ کس سے پہلے؟ یہ احمد سعید کاظمی، میں نے آج تک کسی ملا کا نام نہیں لیا، لیکن آج نام لینے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ اب کھا کھا کے گالیاں سینہ پک گیا ہے، جواب دیں گے انشاءاللہ۔ کس دن؟ جمعے کے دن آؤ گے؟ نہیں میں عربی سے ایک بیٹھا تھا سی اربانہ، انشاءاللہ میں نہیں مندہ، ہاتھ اٹھا کے کہو۔ کہا اس ملا نے توہین کی بات کر رہے تھے، قاری پروفیسر سعید صاحب بھی عجیب سادہ آدمی ہے، میں نے دیکھا ہے جیڑا بندہ پروفیسر ہو جاندہ وہ سادہ ہو جاندہ نال توہین کی ہے۔ توہین کیا توہین کی ہے؟ توہین یہ کہتے ہیں، آؤ میں تم کو بتلاتا ہوں توہین کون کرتا ہے، ذرا سامنے تو آؤ۔ میں پچھلا جمعہ یہاں پہلا جمعہ میں نے پڑھایا ہے، میں گیا ہوا تھا مصر، یمن اور سعودی عرب کانفرنسوں کے سلسلے میں، آتے ہی لوگوں نے بتلایا، بڑی ٹیپیں سنائی، بڑی گالیاں۔ میں نے کہا یار ان کے سنانے کی کیا ضرورت ہے، ان کا چہرہ دیکھ کے ہی گالیوں کا تصور یاد آ جاتا ہے۔ اور کسی نے کہا نا، کوئی بندہ گیا، سارے گاؤں والے اس کو کہتے بدھو ہے، اس نے کہا گاؤں ہی چھوڑ دو، اس گاؤں میں کیا رہنا جس سارے گاؤں والوں نے بدھو کا نام ہی رکھ دیا ہے۔ ایک دوسری بستی میں چلا گیا، وہاں تو نور پہ روٹی لیں گا، کوئی ایسی حرکت کی، انہوں نے کہا بدھوا تم کتوں آ گئے ہیں؟
اس نے کہا تجھ کو کیسے پتا چل گیا ہے میرا نام یہ؟ اس نے کہا تیرے چہرے نے اتنے فٹک پہ ہی دیے ان کی. میں نے کہا ان کو بتلانے کی کیا ضرورت ہے کہ گالیاں دی، ان کے چہرے پر ہی گالیاں لکھی ہوئی ہیں. ماشاء اللہ، ان سے کوئی اور چیز کی توقع کیا رکھی جا سکتی ہے؟ حیرانگی کی بات تو تب ہے کہ گالی نہ دیں، اگر گالی دیں تو تعجب. اور قرآن سنانا ہماری قسمت میں، گالی سنانا ان کی قسمت میں. یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے. تو کہا گالیاں توہین. میں نے کہا جس کو غزالی دوراں اور متکلم زمان کہتے ہیں اور جو سب سے بڑا ان کا رہنما ہے احمد سعید کاظمی، سید احمد سعید کاظمی صاحب، ہم بے ادبی سے نام نہیں لیتے، خدا ان سے جو چاہے سلوک کرے، ہمارا کیا ہے. سید صاحب نے اپنی کتاب حیات بعد الممات نام رکھا حیات بعد الممات، اور لکھتے کیا ہیں؟ کہا لمحے بھر کے لیے نبی پہ موت کا جھونکا آیا اور گزر گیا، اور جب آپ کے صحابہ آپ کو اٹھا کر دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، ذرا سننا بات، جب آپ کے صحابہ آپ کی چارپائی کو اٹھا کر آپ کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، حضور آنکھیں کھولے ہوئے باتیں کر رہے تھے. ہنستے ہو اور روو ماتم کرو. ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات. مولوی بس کر، رونے کی بات ہے، ہنسنے کی بات نہیں. میں نے کہا اس سے بڑی نبی کی توہین کیا ہو سکتی ہے؟ ظالموں، یہ فاطمہ کا بابا ہے جس کے بارے میں یہ گستاخی کرتے ہو. تمہارا باپ ہو اور آنکھیں کھولے ہوئے باتیں کر رہا ہو، میں دیکھوں تم اس کو مٹی کے نیچے کیسے دفن کرتے ہو. تمہارا باپ نہیں تھا نا، فاطمہ کا باپ تھا، یہ عائشہ کا شوہر تھا، اس لیے اس کے بارے میں ایسی گستاخی کرتے ہو. کبھی اپنی بیٹیوں کے باپ کے بارے میں بھی تو ایسی بات کرو کہ وہ باتیں کر رہا تھا، آنکھیں کھولے ہوئے تھا، اور ہم اس کو اٹھا کے. تم نے کیا تاثر دیا ہے قوم کو؟ صدیق و فاروق، وہ فاروق کہ رسالت کے احترام کا عالم یہ تھا، ایک آدمی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اونچی آواز سے گفتگو کرتا ہے، فاروق کے چہرے پر سلوٹیں پھیل جاتی ہیں. صحابی دیکھتے ہیں فاروق کے لب پھڑپھڑا رہے ہیں، چہرہ غصے سے سرخ ہے. کیا دیکھا؟ نبی کی نگاہ پڑی، فاروق کے چہرے کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھ میں نگاہ گئی، دیکھا تلوار کے دستے کو پکڑے ہوئے ہاتھ لرز رہا ہے. نبی نے کہا فاروق رک جاؤ، فاروق رک جاؤ، فاروق رک جاؤ. فرمایا آقا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. آقا میرے سامنے کوئی آپ سے اونچی آواز میں بات کرے، کعبے کے رب کی قسم ہے اگر آپ کا احترام رکاوٹ نہ بنتا تو اب تک اس کی گردن کٹ چکی ہوتی. ان کے بارے میں کہتے ہو کہ انہوں نے زندہ حضور کو دفن کر دیا تھا. حضور آنکھیں کھولے ہوئے باتیں کر رہے تھے اور منو مٹی حضور کے اوپر ڈال دی تھی. کوئی تمہیں حیا نہیں آتی؟ اس ملا کو کہو جس نے یہ لکھی ہے، ایک دن کے لیے ذرا وہابیوں کو تو تجربہ کرنے دے اپنی ذات اقدس پر. ذرا دیکھ تو صحیح، ہم مولوی سلیمان کو گورکن بنا کے تیرا حشر کیا کرواتے ہیں. دیکھ تو صحیح، حیا نہیں آتی. اور یہ تو سعید کاظمی صاحب، سن لو، عادت نہیں ہے مجھ کو، لیکن گرچہ ہو مشاہدہ حق کی گفتگو،
बनती नहीं है बादो सागिर कहे बगैर। आज तुमने अगर मजबूर कर दिया है अपने अकाबिर के चेहरों की नकाब कुशाई पर, तो जरा सुन लो। गुस्ताखी की बात करते हो। मैंने एक किताब लिखी, पता है, नाम न लेना ममनू है। ये ठिगने, ये हम जैसे बुलंद कामत लोगों की किताबों को ममनू करार देते हैं और समझते हैं हम कहेंगे अच्छा जनाब, मैंने तब भी कहा था, आज भी कहता हूं, लाहौर के इस जलसे में तुम्हारा ये हुक्म मेरे बूट की नोक पर नहीं मानता, जाओ जो जी चाहे कर लो। तुमने समझा है? उनको डराओ जो बिल्लियों से डर जाते हैं। हमको क्या डराते हो? नहीं मानता मैं इस हुक्म को। और आज तुम्हें बतलाने लगा हूं, सीआईडी के लोग खुसूसी तौर पर मेरे लिए आते हैं कि आज इसकी तकरीर है, खबर पहुंचानी है, और तुम्हें आने की क्या जरूरत है? हमारे कई भाई खुद जाके टेपें पहुंचा देते हैं। सुन लो, मैं बुज़दिल नहीं हूं। जब तुमने पाबंदी का ऐलान किया कि अल बरेलविया पर पाबंदी है, उसके बाद 6 एडिशन मैंने छापे हैं। जाओ जो जी चाहे कर लो। तुम किसको डराते हो? खुदा से डरने वाले गैर अल्लाह से डरना जानते। और जब हम तो उस वक्त नहीं डरते थे, हमारे अकाबिर जब कोई भी साथ नहीं होता था। और आज तो ये जवानों की फौज, जफर मौज सारी हमारे साथ है अल्लाह के फजल से। गए दिन के तन्हा था मैं अंजमन में, गए दिन के तन्हा था मैं अंजमन में, यहां अब मेरे रास्ता और भी हैं इंशाअल्लाह। अब ये मसलक के दीवाने, मसलक के परवाने, मसलक की शमा पर कुर्बान होने वाले सैकड़ों हजारों नहीं लाखों तक जा पहुंचे हैं। और बतलाओ, रसूल के दिए हुए मसलक के लिए कुर्बानी दोगे? रसूल के अता किए हुए मसलक के लिए कुर्बानी दोगे? तुम कब की बात करते हो? ये वो नौजवान हैं जिनके बारे में इकबाल ने कहा था, अगर जवां हो मेरी कौम के जसूर व गयूर, कलंदरी मेरी कुछ कम सकंदरी से नहीं। ज़ियाउल हक भी हुक्मरान है, लेकिन हम भी हुक्मरान हैं। सुन लो, हम आते हैं, लोग जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, लोग आंखें बिछाते हैं। ये आते हैं तो रास्ते साफ करवाते हैं, किसी की नजर इसको न लग जाए। ये भी हुक्मरान है, रास्ते साफ करवाते हैं। मैंने पूछा ये माल रोड आज क्यों बंद है? कहने लगे अमीरुल मोमिनीन की सवारी आ रही है। मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन की सवारी आ रही है तो मोमिनों को क्यों रोकते हो? कहने लगे मोमिन बेवजू हैं, किसी गैर महरम की नजर उन पे न पड़ जाए। ये अमीरुल मोमिनीन है, ये अमीरुल मोमिनीन की सवारी आ रही है। क्यों ताऊस खान ठीक है कि नहीं? बाबा बुढ़ा हो गया, वैसे बड़ा जवान है माशाअल्लाह। और देंगा बाबियां वास्ते कुर्बानी बाबा, और जिंदाबाद। कहते हैं क्या बातें करते हो? इनके बड़े ने कहा, किताब लिखी, कहने लगे पाबंदी लगाओ। हमने तो कभी किसी किताब के बारे में नहीं कहा पाबंदी लगाओ। हमने कहा और लिखो ताकि लोगों को तुम्हारी हकीकत का पता चले। लिखोगे तो पता चलेगा, रोशनी होगी तो जुल्मतें भागेंगी। 2 साल 3 साल, सन 83 में किताब छपी, आज तक बड़े बड़े तुर्रेबाज, बड़े बड़े पानखोर, बड़े बड़े सुरमगी आंखों वाले हमको मारने के लिए, मरवाने के लिए दरखास्तें करते रहे गैर अल्लाह को। हमने कहा सुरमगी आंखों वालों और शगुफ्ता होंठों वालों,
مارنے کے لیے لوگوں سے فریادیں کیوں کرتے ہو؟ اپنی آنکھ اٹھاؤ، ہم ویسے ہی مر جائیں گے۔ لوگوں سے کیا درخواست کرتے ہیں؟ تم خود ہم سے بات کرو، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ لیکن مجھے ایک میرے دوست کہنے لگے اصل میں ان کو غیر اللہ سے مانگنے کی عادت پڑی ہوئی ہے نا، اس لیے مانگنے سے رہتے نہیں ہیں۔ 3 سال تک درخواستیں کرتے رہے۔ پابندی لگا دو، پابندی لگا دو، اور بیوقوفو عقل دیکھو۔ میں نے کہا عقل؟ کہنے لگے یار تسی بھی بڑے ظالم ہو، جی عقل ہوندی تو یہ کچھ ہوں، جی عقل ہوندی تو پھر یہ کچھ ہوں۔ میں نے کہا عقل کی بات کرو، کتاب عربی زبان میں چھپی ہے، پابندی پنجاب میں لگوا رہے ہو، ہے کوئی عقل کی بات؟ اور جس گورنر کو کہتے ہو اللہ کے فضل و کرم سے اس گورنر کو بسم اللہ پڑھنی نہیں آتی ہے، اب کیا ہے گورنر کی بات، ماشاءاللہ جا رہا ہے، ایسی کی تیسی ان کی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ غیر اللہ سے فریادیں، 3 سال تک فریادیں کرنے کے بعد ایک جواب لکھا ہے۔ جواب میں کیا لکھا ہے؟ میں نے لکھا کہ جناب ان کے بڑے جو تھے بڑے کالا رنگ تھا ان کا۔ یہ کو میں نے تنزل نہیں لکھا، ویسے میں نے سراپا بیان کیا کہ ان کا رنگ اتنا کالا تھا کہ اس کو دیکھ کر شب کی سیاہی بھی آدمی کو بھول جاتی تھی، اتنا کالا رنگ۔ اور میں نے کہا، میں نہیں کہتا، ان کے بیٹے نے کہا ہے، ان کے بھتیجے نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رنگ گہرا گندمی تھا۔ رنگ، یہ گہرا گندمی کیا ہوتا ہے؟ گندمی تو ہوا مولوی سلیمان کا، اور گہرا گندمی کس کا ہے؟ کوئی ایسے بیٹھا تھا، کوئی بندہ اٹھ کے کھلو جائے، کوئی نہیں ادھر جا کے دیکھ لیں گے۔ گندمی تو ہم نے سنا ہے، یہ گہرا گندمی کیا ہوتا ہے؟ اور پھر یہاں نہیں کہا، یہ نہیں کہا، ان کے بھتیجے حسنین رضا نے خود لکھا، کیا لگا لیکن زمانے کی گردشوں سے وہ گہرا گندمی رنگ، اس کی چمک بھی ختم ہو گئی، اس کی چمک بھی۔ کیا مطلب ہے؟ اب کوئی بات باقی رہ گئی ہے؟ کوئی بات رہ گئی ہے باقی؟ یہ میں نے ویسے ہی چلتے چلاتے لکھا، کوئی بات نہیں تھی، اب رنگ تو اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ اب جناب اس کا جواب لکھا ہے بڑے غصے سے، کہنے لگے جھوٹ بولا اس وہابی نے، حضور کا رنگ بالکل گہرا نہیں تھا رنگ، بلکہ گاڑھا تھا، کتابت کی غلطی سے گاڑھے کو گہرا لکھ دیا ہے۔ میں نے کہا ہوئے تم دوست، جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو، جس کے وکیل صفائی تم ہو، انشاءاللہ اس کو پھانسی لگنے سے کوئی بچا سکتا۔ مجھے بات یاد آ گئی، ہمارے دوست ہیں رفیق باجوہ صاحب، نیازی صاحب کا کیس تھا، نیازی صاحب کو 1 مہینے کے لیے سزا گورنمنٹ نے دی، 1 مہینے کے لیے جیل میں بھیجا، اپنے نیازی صاحب۔ باجوہ صاحب ان کے وکیل مقرر ہوئے، سزا کی مدت ختم ہو گئی، باجوہ صاحب کے دلائل ختم نہیں ہوئے۔ میں عدالت میں گیا، دوستی تو ہے نا سیاسی، میں نے کہا نیازی صاحب یہ پھانسی لگنا سی تو کنے پیسے دیتے جے وکیل نو؟ کہنے گے 3200 روپیہ۔ میں کہا یہ کم 32 روپیہ میں کرنے نو تیار تھا، یہ پھانسی لگنا نا، پھر 3200 روپیہ دینے کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا باجوہ صاحب ایک نئی درخواست دے رہے ہیں مزاح کو۔ میں نے کہا، کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا انہوں نے آج درخواست دینی ہے چیف جسٹس کو کہ ان کی نظر بندی کی میعاد میں توسیع کر دی جائے تاکہ میرے دلائل ختم ہو جائیں۔ یعنی رہائی کے لیے کیس لڑ رہے ہیں اور اس کی نظر بندی کے دن ختم ہو گئے، دلائل ختم نہیں ہوئے ہیں۔ یہ حال ہے ان کا۔ کہنے لگے گہرا نہیں، وہ تو کتابت کی غلطی، گاڑھا رنگ تھا۔ میں نے کہا اس نے تو بیچارے نے لحاظ کیا، ملا تو نے گاڑے پر لک پھیر دی ہے۔ یہ جواب ہے، یہ جواب دیا ہے۔ کاش اہل حدیثوں کا یہی تو قول ہے اپنے نبی کی اقتداء میں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اپنی زبانوں کو تلواریں
اور اپنی کلموں کو بندوقیں مت بناؤ، دلیل سے بات کرو۔ تم کہتے ہو سعودی عرب نے قبریں گرا دی ہیں، ظلم کیا، جاؤ، میں اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا ایک چوکیدار ہونے کی حیثیت سے اس اسٹیج پہ جہاں سینکڑوں کی تعداد میں ٹیپیں لگی ہوئی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بات سن رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ اپنے احباب دوستوں کی، علماء کی، رفقا کی موجودگی میں اعلان کرتا ہوں، دنیا کے ذخیرہ حدیث سے ایک حدیث نکال کے دکھا دو جس میں نبی یہ کائنات نے قبروں کو پختہ بنانے کا حکم دیا ہو۔ صرف ایک حدیث، صرف ایک حدیث، صرف ایک حدیث۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، کل تمہارے ساتھ میں مل کر سعودی عرب کے خلاف جلوس نکالوں گا اور کہوں گا کہ پختہ قبروں کو کیوں گرایا ہے، یا بتلاؤ نبی کی اپنی بیوی، وہ بیوی کہ جس کے مرنے کے بعد بھی نبی اس کو نہیں بھولا ہے۔ ام المومنین عائشہ نے کہا رضی اللہ تعالی عنہا، مجھے نبی کی زندہ بیوی پر کبھی رشک نہیں آیا، کسی پہ پیار تھا نا نبی سے، اور جس سے پیار ہوتا ہے آدمی اس کی نگاہ کو پلٹتے ہوئے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے، اس کی نگاہ ذرا پلٹتی ہے بے چین ہو جاتا ہے۔ صدیقہ کائنات کی کل کائنات نبی کا وجود اقدس تھا، اس نے خود کہا مجھے کبھی نبی کی کسی زندہ بیوی پہ رشک نہیں آیا، آیا تو خدیجۃ الکبریٰ پہ آیا، میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ ماں پھر تجھ کو رشک کیوں آیا؟ کہا جب بھی خوشی کی بات ہوتی میرے آقا کہتے کاش آج خدیجہ موجود ہوتی، جب بھی کبھی غم آتا نبی کہتے کہ خدیجہ کیسی عورت تھی، جب لوگ مجھے زخم لگایا کرتے وہ اپنے دوپٹے کو پھاڑ کے مجھ پہ مرہم رکھا کرتی تھی۔ خدیجہ وہ خدیجہ، کہا قربانی کا دن آتا نبی کے رشتہ دار بنو ہاشم کے سردار موجود ہوتے، نبی یہ کائنات گوشت کٹ گیا تھا، اپنی ازواج مطہرات کو فرماتے میری بیویوں گوشت کی تقسیم کی ابتدا کرنی ہے تو میرے خدیجہ کی سہیلیوں سے کرنی ہے، سب سے پہلے قربانی کا گوشت اگر بھیجا جائے تو میری خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجا جائے۔ ایک دن اماں نے کہا آقا کیا بات ہے؟ خدیجہ کو کائنات سے رخصت ہوئے 10 برس ہو گئے، آپ کبھی کسی موقع پر اس کو نہیں بھولتے؟ آپ نے فرمایا عائشہ تم نہیں جانتی، جب ساری کائنات میری تکذیب کر رہی تھی اکیلی خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی، ساری کائنات محمد کو جھٹلا رہی تھی اور خدیجہ میری کمر ہمت کو بندھا رہی تھی، دنیا والے مجھ کو مٹانے پہ تلے ہوئے تھے اور خدیجہ مجھ کو دلاسا دیتی تھی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتحمل الکلا وتنصر المظلوم وتعین علی نوائب الحق۔ آقا غم نہ کرو، میں تو تیری خلوت کی جاننے والی ہوں، جلوت میں تو بڑے پاک باز ہوتے ہیں لیکن خلوت میں تجھ سے پاک باز تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کعبے کے رب کی قسم ہے میرا رب تجھ کو مرنے نہیں دے گا، تجھ کو بڑے کام کے لیے پیدا کیا ہے، تو مظلوموں کی مدد کرنے والا، بے کسوں کی فریاد کو پہنچنے والا،
بے بسوں کا ہاتھ بٹانے والا، یتیموں کی دستگیری کرنے والا، اور بیواؤں کے معصوم بچوں کو اپنی گودی میں اٹھا کر کھلانے والا، تو کیسے ضائع ہوگا؟ اور جس دن جبریل کی ہیبت نے سرور کائنات کو دہشت زدہ کر دیا تو خدیجہ کی نور بصیرت کو دیکھو، اپنے آقا کا، اپنے تاجدار کا ہاتھ تھاما اور اپنے چچا ورقہ کے پاس لے گئی، کہنے لگی چچا اپنے بھتیجے کو ذرا تسلی تو دو، یہ کیا فرماتے ہیں؟ کہا بھتیجے کیا بات ہے؟ کہا چچا غار ہرا میں ایک ایسا وجود اترا جس نے کائنات کے کناروں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیا، میں ڈر گیا ہوں نہ جانے کیا ہوگا۔ ہائے، ورقہ نے اپنی نگاہ تبریک اٹھائی، خدیجہ کو مبارک دی، خدیجہ آج سے تیرا شوہر، تیرا تاجدار نہیں رہا بلکہ پوری کائنات کا تاجدار بن گیا ہے۔ هذا الناموس الذي انزل على موسى، محمد تجھ کو مبارک ہو کہ آج تجھ پہ وہ فرشتہ آیا ہے جو اللہ صرف اپنے محبوبوں پہ بھیجا کرتا ہے۔ هذا الناموس، اور پھر اپنے اوپر نگاہ ڈالی، یا لیتنی کنت جزا، کاش، ہائے ہائے کتنی مبارک عورت ہے، اس کے رشتہ دار کتنے مبارک ہیں، اس کا نور بصیرت دیکھو لے کے کس کے پاس آئی ہے، یہ ہے نور بصیرت۔ اسی لیے کہا جاتا ہے مشورہ کرو تو کسی محب سے کرو، محبت کرنے والے سے، اچھے آدمی سے، کیونکہ مشورے والے بھی لٹیا ڈبو دیتے ہیں۔ کہا یہ جتنے حکمران آئے ہیں ان کا بیڑا غرق اللہ کے فضل سے مشیروں نے کیا ہے، یہ مشورہ دینے والے، لیکن اس عورت کا نور بصیرت دیکھو، مشورے کے لیے لے کے گئی تو کس کے پاس لے کے گئی؟ کس کے پاس؟ ایسا جہاں دیدہ انسان، ابھی حضور نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمے کی دعوت نہیں دی، پہلے ہی ایمان لے آیا، کہنے لگا یا لیتنی کنت جزا، ہائے میں اس دن جوان ہوتا جب تیری قوم تجھ کو تیرے وطن سے نکالے گی، میں تیری مدد کرتا، ہائے ہائے۔ اسی لیے محدثین نے کہا ہے کہ انشاءاللہ دعوت سے پہلے ہی ورقہ کا انتقال ہو گیا تھا، دعوت کا آغاز ابھی نہیں ہوا تھا۔ محدثین نے لکھا ہے انشاءاللہ جو لوگ فطرت پر اٹھیں گے اور جنہوں نے نبی کی دعوت کو نہیں پایا لیکن جنت میں جائیں گے، انشاءاللہ ان میں ورقہ ابن نوفل بھی ہوگا۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے سنی بات، کہنے لگا یا لیتنی کنت جزا، ہائے کاش میں اس دن جوان ہوتا جب تیری قوم تجھ کو نکالے گی، میں تیری مدد کرتا۔ نبی نے کہا اوا مخرجیہم، کیا میری قوم مجھ کو نکالے گی؟ فرمایا جس نے بھی تیری بات کی اس کو تیری قوم نے ضرور نقصان پہنچایا۔ اور وہابیوں خوش آ جا، ورقہ کی حدیث کے مطابق آج نبی کے سچے ساتھی کائنات میں اگر ہو تو تم ہو، کیونکہ تمہیں بھی اسی طرح دکھ پہنچایا جاتا ہے جس طرح نبیوں کو دکھ پہنچایا گیا تھا۔ اور سبب وہی ہے جو نبیوں کو دکھ پہنچانے کا سبب تھا۔ نبی بھی کہتے تھے لا الہ، اور وہابی بھی یہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، وہابی بھی یہی کہتے ہیں۔ آج ہم کو کہتے ہیں شریف نواز پھول چڑھا آیا ہے، اور منصورے سے آواز آتی اس کا نام ہی شریف ہے، اس کا نام ہی شریف ہے۔ ہم نے کہا پھر اس بیچاری نے کیا قصور کیا ہے جس کا نام بھی شریف ہے؟ بابرہ شریف بھی تو ہے، اس کا پھر کیا قصور ہے؟ یہ دلیل ہے، یہ قرآن و سنت ہے ان کا۔ کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی ہے، کیوں؟ اس کے نام کا حصہ شریف ہے، اس کے نام کا بھی تو حصہ شریف ہے، اس کو بھی سرٹیفکیٹ دے دو جنت کا۔ سن لو، نواز شریف ہو یا کوئی اور شریف ہو، کوئی مردہ پرست
قیامت کے دن محمد الرسول اللہ کی شفاعت کا حقدار نہیں بن سکتا. بنیں گے تو انشاءاللہ ہم گناہگار بنیں گے. کیوں؟ قیامت کے دن آئیں گے، نامہ اعمال میں بڑے گناہ ہوں گے، بڑی غلطیاں، بڑی قصور، لیکن آنکھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ کہیں گے اللہ گناہ تو بڑے کیے، نہ تیرے ساتھ کسی کو شریک کیا، نہ تیرے مصطفیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، نہ تیرے ساتھ شرکت گوارا کی، نہ تیرے نبی کی امامت میں. اور کہتے کیا ہیں؟ میں یہ کہہ رہا تھا وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی. بڑی دیر ہو گئی ہے یار تقریر میں، بس کریے پھر. اور قاری صاحب میرا پیچھے کرتا کھینچنے اور قاری صاحب نے سن کے جاؤ گے کوئی اعتبار نہیں، سن کے جاؤ گے قاری صاحب انہوں نے راستہ چھڑنا نہیں جائے. اور بک کے آج پھر مقابلہ ہو جائے بک کا بھی 1 بجے تک ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ساری کائنات میں اما عائشہ کے فرمان کے مطابق اگر کسی کا پیار سے حضور نے بے پناہ نام لیا تو خدیجۃ الکبریٰ. اور بتلاؤ خدیجۃ الکبریٰ حضور کی زندگی میں فوت ہوئی کہ نہیں؟ حضور نے اس کی قبر پختہ بنائی تھی کہ نہیں؟ تم جھوٹ بولتے ہو. ان کو کہو ہم جھوٹ بولتے ہیں، تم کوئی حدیث دکھا دو، تم حدیث دکھا دو، انشاءاللہ وہابی چندہ کر کے تمہاری قبروں کو پختہ کر دیتے ہیں. انشاءاللہ انتظار کریں گے کب تم مرو، کب سیمنٹ کی بوریاں تمہارے اوپر رکھیں. اسی مرزا صاحب نو ٹھیکہ دے دیں گے تھوڑی قبرہ بنا دیں. تم کرو بات، کوئی حدیث دکھاؤ. سید الشہداء قیامت تک آنے والے شہیدوں کا سردار کون ہے؟ حمزہ. تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے. ناقدو وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے. کج کلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مذاق، میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے. آج کہتے ہو پختہ مزار، کبے، جبے، لائٹیں، اور جس کے اندر روشنی نہیں باہر ٹیوبیں لگا لو تب بھی روشنی ہو سکتی، اور جس کے اندر روشنی ہے اس کو واپڈا کی بجلی کی ضرورت ہے. اندر تاریخ ہے. انہاں دی اونجی لوڈ شیڈنگ ہوئی دی ہے. سنو نبی کی زندگی میں حمزہ فوت ہوئے کہ نہیں، شہید ہوئے کہ نہیں؟ اتنا پیار تھا نبی کو، اتنا پیار، اتنا پیار کہ کم لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی سے حمزہ کی تہری رشتہ داری تھی. عام لوگوں کو یہی پتا ہے کہ چچا تھے، یہ تو ٹھیک ہے، تہری رشتہ داری تھی. تہری کسی کو پتا ہے؟ نبی کے بھائی بھی تھے، دودھ شریک بھائی، نبی کے دودھ شریک، اور نبی کے ہم عمر بچپن کا یارانہ بھی تھا، بچپن کی دوستی بھی تھی. اتنے رشتے، اتنا پیار. اور جب شہادت ہوئی تو جسم کا انگ انگ کاٹا گیا، ہاتھ کاٹے گئے، پاؤں کاٹے گئے، سینہ پھاڑ کے کلیجہ نکال کے چبایا گیا، آنکھیں نکالی گئی، ناک کاٹا گیا، حدیث میں آیا ہے کان کاٹے گئے. اس طرح کہ جسم کا کوئی حصہ سلامت نہ رہا. حضور کو پتا چلا بچپنے کا یار، جوانی کا ساتھی، دودھ شریک بھائی، سگا چچا، اور وہ چچا جس نے اسلام لانے سے پہلے بھی حضور کا دفاع کیا تھا، جس نے اسلام لانے سے پہلے بھی حضور کے لیے لڑا کرتا تھا. حمزہ کہتا میرا یار ہے، میرا بچپنے کا ساتھی ہے، میں اس کے متعلق بات نہیں سنتا. حضور کو پتا چلا، مزمل و مدثر بھاگے ہوئے آئے،
وہ چادر جس کا ذکر آسمان والے نے اپنے قرآن میں کیا ہے، اپنے کندھے مبارک سے اٹھائی، حمزہ کی کٹی اور پھٹی ہوئی لاش کو دیکھا، اپنی چادر مبارک حمزہ کی ناش مبارک پہ ڈال دی۔ حمزہ کی بہن صفیہ بھاگی ہوئی آئی، سرور کائنات نے دیکھا پھوپھی آ رہی ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا میں اپنی پھوپھی کو کون سے حمزہ کا چہرہ دکھاؤں، کوئی عضو سلامت نہیں ہے۔ حضور کھڑے ہو گئے، پھوپھی پلٹ جاؤ۔ عرض کرنے لگی بھتیجے تم صرف بھتیجے ہی تو نہیں، میرے آقا بھی ہو، اگر حکم ہے تو پلٹ جاتی ہوں، لیکن اگر اجازت دے دو تو اپنے بھیا کی لاش کو دیکھ لوں۔ آپ نے فرمایا پھوپھی لاش دیکھنے کے قابل نہیں رہی ہے۔ ظالموں نے اس طرح ظلم کیا کہ کوئی عضو بھی تو سلامت نہیں رہا، دیکھو گی تو کیا دیکھو گی؟ ہائے نبی کے گھرانے کی عورتوں، تم پہ خدا کی لاکھوں رحمتیں ہوں، تم نے امت کو کیا درس دیا۔ صفیہ تجھ پہ رب کی لاکھوں رحمتیں۔ کہنے لگی آقا میں نے پہلے کہا ہے تم صرف بھتیجے نہیں بلکہ آقا و مولا بھی ہو، حکم ہے تو پلٹ جاتی ہو، لیکن اگر سمجھتے ہو کہ میں اپنے بھیا کی کٹی پھٹی لاش کو دیکھ کے چیخو پکار کروں گی، ماتم و بہن کروں گی، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ آقا میں جب اپنے بھیا کی کٹی ہوئی لاش کو دیکھوں گی تو سر اونچا کر کے کہوں گی اللہ تیرا شکر کہ تو نے میرے بھیا کو وہ موت عطا کی کہ اس نے اپنی بہن کا سر ساری بہنوں سے اونچا کر دیا ہے۔ کیوں؟ ساری بہنیں اپنے بھائیوں کے سر اٹھا کے اپنے رب کی بارگاہ میں آئیں گی، اللہ میرا بھیا تیری بارگاہ میں اپنا سر کٹا کے آیا ہے، اور میں آؤں گی سر فخر سے بلند کر کے اور کہوں گی اللہ ساری بہنوں کے بھائی تو صرف سر کٹا کے آئے اور صفیہ کا بھائی اپنے جسم کا ایک ایک حصہ کٹا کے آیا ہے، ایک ایک حصے کی قربانی۔ آقا نے چادر پلٹی، صفیہ نے دیکھا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھیا غم نہ کرو، اگر تمہاری لڑائی خدا کے لیے تھی تو خدا تمہارے اجر کو ضائع نہیں کرے۔ بہن کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھی، عرش والے کو جلال آ گیا، جبریل کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب کے ذریعے ساری کائنات والوں کو سنا دو سید الشہداء حمزہ قیامت تک جتنے بھی شہید ہوں گے ان سب کا سردار اللہ نے حمزہ کو بنا دیا ہے۔ وہ حمزہ جس کو قیامت تک آنے والے شہیدوں کا سردار قرار دیا گیا، اس کی ناش مبارک کو نبی نے اٹھایا، اس کے اوپر پختہ قبر بنائی تھی۔ تم بتلا دو، ماننے کے لیے تیار ہے۔ نبی کے 4 بیٹے نبی کی زندگی میں موت ہوئے، آخری بیٹا ابراہیم کہ ناز کی ان کے لب کی کیا کہیے، ایک پنکھڑی گلاب کی سی تھی وہ ابراہیم کہ جب فوت ہو گئے ان کی بہن نے ان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اتنے نازک تھے کہ حدیث پاک میں آیا ہے نبی جو کبھی جذباتی نہیں ہوئے تھے اس وقت جذباتی ہو گئے۔ فرمایا رفقاً بالقواریر، میری بیٹی میرے پھول کو آرام سے اٹھانا، کہیں تیرے ہاتھوں کی لمس سے مسئلہ نہ جائے۔ اتنا نازک ابراہیم، اس ابراہیم کی لاش کو حضور نے اپنے ہاتھوں پہ رکھا، بڑھاپے کا آخری بیٹا، لبوں پہ الفاظ ہے انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون رضینا بقضاء اللہ ما نقول الا ما یرضی اللہ۔ ابراہیم تیری جدائی کا غم تو بہت ہے، لیکن تیرے باپ کی زبان سے صرف وہی لفظ نکلے گا جو رب کو پسند ہو، اور کوئی نہیں۔ آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح گر رہے۔ سرور کائنات کو روتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، کوہرام مچ گیا۔ ایک صحابی ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا، اس نے کہا یا رسول اللہ
इस मुस्कुराते हुए चेहरे पे आंसुओं की लड़ियां, आप भी रो रहे हैं। आपने फरमाया साथी ये मेरे जिगर का टुकड़ा था जो मुझको छोड़ के अपने रब के पास चला गया है। और इंसान ये खून और गोश्त का पुतला, ये गमों से मुतस्सर होता, खुशी से मुतस्सर होता है, लेकिन जुबान से शिकवे और शिकायत की लफ्ज मोमिन नहीं निकालता। ये हुजूर की हालत। उठाया बेटे को, कब्रिस्तान में दफन किया। जाओ, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, निसाई, इब्न माजा, मुस्नद अहमद, मुवत्ता इमाम मालिक, हदीस की सारी किताबें उठाओ। सहाबा से कोई एक रिवायत मत लाओ कि किसी ने कहा हो जहां हुजूर ने अपने बेटे को दफन किया किसी को उसकी कब्र मालूम भी थी कि नहीं थी। कपड़े मिटने के लिए फरमान रसूल अली को ये अहले हदीसों के हाथ में, मार आई ता कबरन मुशरफन निल्ला सव्वैता वला सूरतन निल्ला समस्ता। ए अली जाओ, जो बालिश से कब्र ऊंची नजर आए उसको बराबर कर दो, जो मूर्ति नजर आए उसको मिटा दो। अहले हदीस रसूल का पैगाम लेकर कब्रों को मिटाने के लिए निकले। तुम कब्रों के बनाने के लिए कोई झूठी हदीस ही दिखा दो, कोई दिखाओ तो सही। लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं, लड़ते हैं और हाथ में। दोस्तों, हमारा मसलक सिर्फ एक बात पे मबनी, और इस बात पे फख्र, इस बात पे नाज, गुरूर नहीं कि गुरूर इस्लाम के अंदर जायज नहीं, लेकिन खुदा का शुक्र, और तुम भी शुक्राना अदा करो कि आज इस गए गुजरे दौर में अगर कोई खम ठोंक कर, सीने पर हाथ मारकर, डंके की चोट ये बात कह सकता है कि मेरा मसलक सिर्फ वही है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अबू बकर और उमर को दिया था, इसमें कोई मिलावट नहीं। काबे के रब की कसम, वो सिर्फ एक मसलक है और वो तुम्हारा मसलक अहले हदीस है, और कोई मसलक कायनात में ऐसा मौजूद नहीं है। जाओ लोगों से पूछो, सारी दुनिया के मसलक वालों से, कोई कहेगा बुजुर्ग की मिलावट है, कोई कहेगा इमाम की मिलावट है, कोई कहेगा फकीह की मिलावट है, कोई कहेगा मुहद्दिस की मिलावट है। हमने कहा जिसमें भी मिलावट हो, चाहे मिलावट कितनी पाकीज़ा ही क्यों ना हो, उसको खालिस दूध खालिस वही है जो भैंस के थनों से निकल कर आए। अगर उसके अंदर रूह क्योड़ा मिला दिया जाए तो दूध खालिस होगा। अगर उसके अंदर जमजम का पानी मिला दिया जाए दूध खालिस वही है जिसके अंदर कोई आमेज़श नहीं, और मसलक खालिस वही है जिसके अंदर न किसी इमाम की, न किसी फकीह की, न किसी मुहद्दिस की, न किसी शेख की, न किसी बुजुर्ग की, न किसी पीर की, न किसी ऊंचे की, न किसी काले की, न किसी गोरे की कोई मिलावट न हो, बल्कि बात वही कहे जो मोहम्मद करीम ने कही थी। और वो क्या है? एक हाथ में रब का कुरान हो, दूसरे हाथ में मोहम्मद का फरमान हो। इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा हैं कुरान को भी ऊंचा रखेंगे, मोहम्मद के फरमान को भी ऊंचा रखेंगे। जो लड़ेगा उसका मुकाबला करेंगे, पुष्ट फेर कर नहीं भागेंगे कि हमारी तारीख में पुष्ट फेरने वाले को अपने कबीले का फर्जंद नहीं। जिंदा हैं इंशाअल्लाह इस मुल्क में परचम तौहीद बुलंद रहेगा इंशाअल्लाह। वो वक्त कभी नहीं आएगा कि इस पाकिस्तान में फिक़ह हनफी जारी हो, फिक़ह रज़ा खानी जारी हो। जब तक शमा रिसालत के परवाने मौजूद हैं, जब तक खतीब मिल्लत अल्लामा एहसान लाई ज़हीर का वजूद मौजूद है, इंशाअल्लाह यहां पर कोई गम नहीं आएगा। यहां पर आएगा तो मुस्तफा का निजाम आएगा। दोस्तों तकरीर के लिए टाइम नहीं, तफसीली तकरीर के लिए लाहौर में
جب بھی آپ ابراہیم خادم قصوری سے وقت مانگیں گے، منڈی کنگن پر کوئی دور نہیں ہے، میں آپ کا خادم ہوں، جماعت کا خادم ہوں، میرا مسلک یہ ہے، پوچھنے کے لیے خدا، پوچھنے کے لیے مصطفیٰ۔ دوستو، ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم گستاخ ہیں، اگر ہم گستاخ ہیں تو کائنات میں اور کوئی نبی کا پروانہ نہیں ہے۔ خیر الورا نبی کے ماننے والے ہیں، حبیب کبریا کے ماننے والے ہیں، نور الہدا کے ماننے والے ہیں، بدر الدجا کے ماننے والے ہیں، شمس الضحا کے ماننے والے ہیں، امین اسرا کے ماننے والے ہیں، میرے دوستو آمنہ کے نور عین کے ماننے والے ہیں، جد الحسن والحسین کے ماننے والے ہیں، تقدیر گلستان اسلام کے ماننے والے ہیں۔ ہم وہ ہیں، صحابہ اکرام نے کہا تھا، نقاتل یمینک و شمالک و بین یدیک و خلفک، حضور جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ دوستو، حضرت قاری صاحب بھی موجود ہیں، علامہ صاحب کا خطاب لاجواب ہو چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی تقریر کو نہ کروں اور